السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ وقال تعالی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الی آخر الآیہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر البنات زینب وابذل البنات فاطمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان مکرم، ماہ محرم الحرام کی نسبت سے گزشتہ جمعہ یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے آیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے حضور کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور شہادت اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اور کچھ لوگ شہادت کو کیا سمجھتے ہیں، اور شہادت کیسا مقام و مرتبہ ہے، شہادت کی وجہ سے اللہ کے دربار میں کیا معاف ہوتے ہیں، کیا معاف نہیں ہوتے، یہ سب تفصیلات گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے مضمون رکھا گیا۔ اس وقت میں قرآن کریم کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں نے پڑھی، اور اس وقت مضمون یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سرکار کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی اور ایک داماد کو تسلیم کرتا ہے۔ دنیا میں ایک جماعت ایسی ہے جو سرکار کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ، ایک داماد حضرت علی، بس ان دونوں کو تسلیم کرتا ہے۔ ان کے علاوہ ان کا خیال یہ ہے سرکار کی کوئی بیٹیاں نہیں ہیں۔ جو بھی نام تاریخی روایتوں میں آتا ہے وہ سب دوسروں کی ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے ساری دنیا کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں۔ کہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ ان کے پاس کیا دلائل ہیں جو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک ہی بیٹی ہے، ایک کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں؟ اس سلسلے کو، ان کی دلیل کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا اسلامی تاریخ کے واقعے کے لیے پیچھے آنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے
7 ہجری کے بعد، یعنی ہجرت کرنے کے 7 سال کے بعد سرکار نے بادشاہوں کو خطوط لکھا، اسلام کی دعوت دی۔ کون سے سال سے؟ 7ویں سال سے۔ اس وقت جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، روم اور ایران اور اس طریقے کی جو سپر پاور طاقتیں سمجھی جاتی تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے سب طرف۔ یہ سلسلہ 7 سے شروع ہوا، 7 چلا، 8 چلا، 9 چلا، 10 چلا۔ حضور نے ابتدا کیا سن 7 ہجری کے اندر۔ تو جہاں بھی خط جاتا تو وہاں سے لوگ آ کر تحقیق کرتے، کیا واقعی یہ اللہ کے آخری نبی ہے؟ اگر ہے اطمینان ہو جاتا، نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے۔ اور جن کو شکوک و شبہات ہے، اور جن کے اندر ضد ہے، اور جن کے مزاج میں شرارت ہے، وہ حضور کے جی صاحب خط کو پہنچنے کے بعد آتے نہیں بلکہ شرارتیں شروع کر دیتے۔ اسی طریقے کا ایک خط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نجران علاقے میں پہنچا۔ عیسائیوں کا جی صاحب ملک تھا نجران، اس کا جو ہے اس علاقے کا نام تھا۔ حضور کا خط وہاں پہنچا۔ حضور نے اس کے اندر 3 باتیں ترتیب وار لکھی۔ پہلی بات تو یہ لکھی، نبوت کا اقرار، جی صاحب جو ہے ہماری نبوت کی تصدیق کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو مسلمانوں کی امان میں آؤ اور جزیہ دے دو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ 3 باتیں ترتیب سے سرکار نے خط لکھ کر نجران علاقے کو بھیجا۔ وہاں کا گورنر اور بادشاہ جب یہ خط پڑھا تو اس کے جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی، کیونکہ پرانی کتابوں سے یہ لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں عیسائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آخری نبی آنے والے ہیں۔ جب یہ خط پہنچا تو جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ اپنے خاص مشیروں کو بلایا، ایک کو بلایا، اس سے خط دے کر پڑھوا کر پوچھا کیا کرنا۔ اس نے کہا کہ بھئی کیا کرنا، ہماری کتاب تو بتا رہی کہ نبی آخری آنے والے ہیں، میں کچھ نہیں بول سکتا۔ دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، سبوں نے جی صاحب صاف صاف جواب دیا۔ تو اس موقع پر پورے گاؤں کو لوگوں کو جمع کیا۔ گاؤں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ گرجے کے اندر گھنٹیاں بجاتے اور اس کے پردے گرا دیتے۔ یہ اس وقت میں جی صاحب طریقہ تھا۔ روشنی بتیاں بجھا دی گئیں، پردے گرا دیے گئے اور مسلسل گھنٹہ بجانا شروع کیا۔ اطراف کے پورے لوگ جمع ہو گئے اور سرکار کا خط پڑھ کے سنایا گیا۔ تو اس مشورہ یہ ہوا کہ یہ 3 مشیروں کو بھیجا جائے، یہ لوگ جو مناسب وہاں قدم ہوگا وہ کام کریں گے۔ یہ کون سے سن میں ہوا؟ سن 10 میں، 10 ہجری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 10ویں سال ہوا۔ سرکار کے پاس وہ تینوں آئے، آ کر حضور سے بات کرتے کرتے بحث شروع ہو گئی، اور بحث میں مضمون یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، خدا، الوہیت بولتے اس کو۔ اب عیسائیوں کا تو عقیدہ یہی ہے، کوئی کہتا کہ وہ خدا ہے، جی صاحب خدا کے جی صاحب حضرت عیسیٰ کے روپ میں آئے ہیں، کوئی کہتا کہ بھئی خدا کا جز ہے، کوئی کہتا کہ خدا کا بیٹا۔ بہرحال یہ 3 باتیں تو ان کے اندر ہے۔ تو وہ سرکار کے سامنے بیٹھ کر حضرت عیسیٰ خدا ہے اس پر بحث شروع ہوئی۔ بحث شروع ہوئی تو قرآن کریم کی آیتیں اتری، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ تیسرے پارے کی یہ آیتیں اتری۔ اس میں اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری فرمائی کہ اے پیغمبر ان سے کہیے عیسیٰ کی مثال، ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال کمثل آدم، جیسے آدم کی ہے۔ آدم کو اللہ نے ماں کے بغیر، باپ کے بغیر پیدا کیا۔ آدم کی پیدائش کو تسلیم کرتے کہ نہیں کرتے؟ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ آدم کو نہ باپ تھے نہ ماں تھے، بغیر ماں باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. جو خدا ماں باپ دونوں کے بغیر جی صاحب انسان بنا سکتا ہے تو وہ ایک کے بغیر بنانے میں کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ لیکن یہ دلیل وہ لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے اس کا متبادل طریقہ بتلایا. اگر وہ یہ دلیل سن کے مان لیا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے نبی ہیں تو بات ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے تو نیکسٹ آگے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرما کہ آگے یہ کرنا ہے کہ اگر وہ لوگ حجت کریں، بحث کریں اور خواہ مخواہ کے جھگڑنے کی کیفیت پہ آ جائے تو آپ ایسا کیجئے، ان سے چیلنج کیجئے کہ بھئی تم بھی اپنے افراد کو بلا لو، ہم بھی اپنے خاندان کے افراد کو بلا لیں، دونوں کھڑے ہو کر اللہ کی جناب میں بد دعا کریں گے کہ اللہ اس معاملے میں جو غلطی پر ہے اس پر تیری لعنت ہو. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں مباہلہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ مباہلہ. یہ ہر موقع پہ جائز نہیں ہے، ایک ایمرجنسی صورتحال ہے. یہ قرآن کی یہ آیت اتری تو سرکار دو عالم، کون سی سن یاد رکھنا، کون سے سن میں ہو رہا ہے؟ 10ویں ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، خود بھی شریک ہو گئے کیونکہ آپ کا خاندان اتنا تھا، سب کو بلایا اور اس کے بعد نے فرما کہ آ جاؤ میرا خاندان آ گیا تم بھی آ جاؤ، اور کھڑے ہو کے بد دعا کریں گے. ان کا دل ضمیر تو مان رہا تھا کہ یہ نبی ہے، ضمیر تو فیصلہ کر رہا تھا یہ نبی ہے، اور نبی جب بد دعا کریں گے تو کوئی آدمی اوپر اٹھے گا؟ نہیں اٹھ سکتا. تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا. اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم خالی صلح کر لیں چلے جائیں، اس میں عافیت ہے، ایمان تو قبول کر نہیں سکتے چونکہ گاؤں کے پورے لوگ اور بادشاہ کی اجازت کے بغیر کیسا کریں گے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ ہم صلح کر کے چلے جائیں. چنانچہ وہ لوگ آ کر حضور سے صلح کر کے چلے گئے. اب سنو، جو جماعت یہ کہتی ہے کہ سرکار کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مباہلے کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کو بلایا تھا؟ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین. اب ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر سرکار کی ایک سے زائد بیٹیاں ہوتی تو سرکار اس مباہلے کے موقع پر صرف حضرت فاطمہ کو کیوں بلایا؟ معلوم یہ ہوا کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی فاطمہ، ایک کے علاوہ کوئی نہیں تھی. یہ ان کی پہلی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی. ایک دلیل ان کی یہ. دوسری دلیل ان کی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے متعلق کہ سرکار کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، جی سب 4 بیٹیاں نہیں. ان حضرات کی دوسری دلیل، اس جماعت کی دوسری دلیل یہ ہے سرکار کو صرف محبت، سرکار چاہتے اور محبت کرتے اور زیادہ پیار کرتے تو وہ کس سے کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے سرکار سفر میں جاتے تو سب سے اخیر میں فاطمہ کے گھر جاتے، اور سفر سے جب واپس آتے تو حضرت فاطمہ کے گھر کو پہلے آتے. تو معلوم یہ ہوا چاہت کس کی تھی سرکار کے پاس؟ صرف حضرت فاطمہ کی تھی. معلوم یہ ہوا اگر بیٹیاں ایک سے زائد ہوتی تو جی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹیوں کو بھی چاہتے، صرف فاطمہ کو نہیں چاہتے. یہ 2 دلیلیں سمجھ میں آ گئیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے اور ان کی یہ 2 دلیلیں. اور تماشا یہ ہے ہم اہل سنت والجماعت ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیویاں اور بیٹے اور نواسے ان کی کیا تفصیل ہے، کیا لینا دینا ہے. اس میں کوئی کروڑ پتی کا جی صاحب مقابلہ رکھا کیا کہ جو آدمی اس سوال کا جواب دے دے اس کو کروڑ پتی بنا دیا جائے گا؟ وہ تو فلمی ایکٹروں کی تفصیلات بتائیں گے تو کروڑ پتی بنے گا. تو وہ تو فلمی ایکٹروں کی پیدائش سے پہلے سے لے کر خبر میں جانے تک پوری تفصیلات کریں گے.
اور پیپر میں ڈالیں گے کہ فلاں عبد القادر صاحب کو 1 کروڑ روپے کا یہ صاحب انعام ملا، بہت ان کی خوش نصیبی پہ تو ساری دنیا واویلا مچا رہی ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو جی صاحب یہ المیہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے مدرسوں میں بھی سیرت وائز مقابلہ نہیں رکھا، کیونکہ سرکار کی محبت دل میں ہوتی، سرکار کے خاندان کا جی صاحب معلوماتی مقابلہ، بچوں میں شعور بیدار کرنے کا۔ کبھی مسلم مینجمنٹ کی طرف سے ایسا ہوا؟ کائے کو شاہ رخ خان کے تعلق سے، عامر خان کے تعلق سے، کرکٹ کے تعلق سے کریں گے، مدرسہ شائن ہوگا، لوگوں میں جی صاحب دلچسپی اور جی صاحب چاہت بڑھے گی اور مدرسہ فارم پہ آئے گا، وہ کام کریں گے۔ لیکن مسلم مینجمنٹ جہاں ہے یہ عصری تعلیم گاہوں کے اندر، کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، سرکار کے خاندان سے متعلق ہمارے ہم مسلمانوں کے درمیان میں، بچوں بچیوں کے درمیان میں سرکار کی خاندان کی تفصیلات آئے ان کے دلوں کے اندر، اور یہ اس سلسلے میں تحقیق کریں۔ کوئی کام ہم نے نہیں کیا، اکا دکا کیا بھی تو وہ اوپر ہی بس، ساری دنیا ایک بیٹی بولی، ہم بھی ایک بیٹی کے چکر میں چلے گئے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 پڑھی، اس آیت سے شروع کرتا ہوں میں۔ ہمارے کیا دلائل ہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سرکار کے 3 بیٹے، سرکار کی 4 بیٹیاں، سرکار کی 11 بیویاں، سرکار کے 4 نواسے، سرکار کی 6 نواسیاں، یہ سرکار کے خاندان کا خلاصہ ہے۔ ہاں، 11 بیویاں، 3 بیٹے، 4 بیٹیاں، 3 داماد، 4 نواسے اور 6 نواسیاں، یہ سرکار کا کل خاندان، کل کنبہ ہے۔ یہ پوچھو بیگم سے، پوچھو جی صاحب بیٹی سے، پوچھو بیٹے سے، پوچھو، اس کے پیسے پہ تو آنکھ لال ہے، لیکن بیٹا کمارا تو بڑے خوش ہے۔ کبھی بیٹے کو بٹھا کے پوچھا سرکار کے 11 بیویوں کے نام ذرا سنا دے، آج تیرے کو تنخواہ ملی 10 روپے دوں گا۔ توبہ توبہ، ایسا غلط کام کوئی مسلمان کرے گا گھر میں؟ اپنے بیٹے سے سرکار کی بیویوں کے نام پوچھے، وہ پوچھے گا کہ سچن کتنے چھکے مارا، بول بیٹا، واہ واہ، اس کو 100 روپے انعام دیا بیٹے کو۔ گھروں کا مزاج ہم نے ایسے بنایا۔ نبی کے غلام بھی بنے پھرتے ہیں، نبی کے خاندان کی تفصیلات نہیں معلوم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، سرکار کی 11 بیویاں، 3 بیٹے، 4 بیٹیاں، 3 داماد، 4 نواسے، 6 نواسیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ خلاصہ۔ صرف بحث چل رہی ہے حضرت حضور کی بیٹیوں کے تعلق سے، میں دوسری باتیں وہ سب بیویاں اور نواسے بیٹے بولوں گا تو مضمون دوسرا ہو جائے گا، وہ کسی موقع پہ ہم بولیں گے۔ ہم کو اس وقت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں ہے، سرکار کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ ہمارے کیا دلائل ہیں؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے ہماری قرآن کریم کی یہ آیت، کیونکہ دلیل میں قرآن سے بڑھ کر کوئی پروف نہیں ہے۔ شریعت اور اسلام اور دین میں سب سے بیسک اگر کوئی دلیل ہے اور سب سے ٹھوس بات، کیونکہ قرآن کل کا کل اللہ کی طرف سے اترا ہوا خدا کا کلام ہے۔ آپ کی اور میری بات میں شک ہو سکتا ہے، دنیا بھر کی تحقیقات میں گنجائش ہے شک کی، لیکن اگر کسی کی بات میں شک نہ ہو، جس کو قرآن نے خود کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، قیامت کی صبح تک بھی کوئی شک نہیں کر سکتا، کرے گا وہ ایمان سے نکل جائے۔ قرآن کریم کی جو آیت نمبر 59 سورہ احزاب کی پڑھی، اس آیت میں اللہ نے پردے کا حکم دیا۔ کیا کا حکم دیا؟ پردے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جو آیت مبارکہ اتری اس آیت میں اللہ نے سرکار کو خطاب کرتے ہوئے کہا
یا ایھا النبی، اے ہمارے حبیب. پردے کا تعلق مردوں سے ہے عورتوں سے ہے؟ عورتوں سے ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہو. کس سے کہو؟ اپنی بیویوں سے کہو. سرکار کی 11 بیویاں ہیں، آپ کی 2 باندیاں تھیں. ایک باندی کا نام ریحانہ تھا، ایک باندی کا نام ماریہ قبطیہ تھا. قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہو. دوسرے نمبر پر قرآن کہتا ہے وبناتک. بناتک بنتن کی جمع ہے. بنتن کے معنی بیٹا. فلاں بنت فلاں. قاضی صاحب کیا بولتے نکاح میں؟ سمیہ بنت خواجہ معین الدین صاحب. بنت کے معنی بیٹی، بنت کے معنی ابن کے معنی بیٹا، اور بنتن کے معنی اس بنتن کی جمع آتی ہے بنات. جمع کا اطلاق یہ سب ایس سی پڑھے ہوئے، انٹر پڑھے، بی کام، ایم فل، پتہ نہیں کیا کیا پڑھے. ان سے پوچھو عدد کہاں سے شروع ہوتا ہے تو بولیں گے 1 2 3. یہ تعلیم ہے. عدد 1 2 سے نہیں شروع ہوتا، عدد شروع ہوتا ہے 3 سے. عدد کہاں سے شروع ہوتا؟ 1 اور 2 عدد میں نہیں آتے. عدد تو شروع ہوتا کہاں سے؟ 3 سے عدد شروع ہوتا ہے. اور جمع کا اطلاق بھی 3 پہ ہوتا ہے. 3 سے کم میں جمع نہیں بولا جاتا. 1 کو عربی میں بولتے ہیں واحد، 2 کو بولتے ہیں تثنیہ، 2 سے زائد اگر ہو تو اس کو بولتے ہیں جمع. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے نبی کی بیویوں کے بعد بیٹیوں کے لیے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا، تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا. کون سا صیغہ استعمال کیا؟ جمع کا صیغہ استعمال کیا. وبناتک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنے بیٹیوں سے کہیے. اگر نبی کی ایک بیٹی ہوتی قل لبناتک کے بجائے قل لبنتک ہوتا. بناتک جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا. قرآن یہ بتا رہا ہے نبی کی 1 سے زائد بیٹیاں تھیں. نبی کی 1 سے زائد بیٹیاں تھیں. اس کی تفصیل حدیث میں ہے. اس کی تفصیل کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں. پہلی بیٹی حضرت زینب. زینب کے معنی ہے استغفار کرنے والی. اگرچہ کہ اس میں جامد ہے لیکن اس کے معنی ہے استغفار کرنے والی. حضرت زینب ان کا نام رکھا. نام رکھنے میں بھی معنی دیکھنا. نیٹ پہ سے نکال کے مول صاحب یہ نام ہمارے کو اچھا سمجھ میں آ رہا، رکھنا کیا رکھ لو. مول صاحب دیے سو 10 نامہ بھی دیے نا، یہ سب پرانے ہیں مول صاحب. 90 نامہ ہونا تو 90 نامہ کہاں ملیں گے؟ نیٹ کے اوپر دیکھا مول صاحب، وہ ہمارے کو نام پسند آ گیا. دادی کو پسند آیا تو نانی کو نہیں آتا، نانی کو آیا تو پھپھو کو نہیں آتا. کیونکہ ذہن جو بن گیا اوپر نیا نیا، تو پرانے نامہ کیسا پسند آئیں گے؟ زینب کے معنی ہے استغفار کرنے والی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی کا نام تھا زینب. حضرت زینب کے تعلق سے سرکار نے فرمایا خیر البناتی زینبہ، میری بیٹیوں میں سب سے بہترین بیٹی جس کے اندر خیر کا پہلو ہے وہ میری بیٹی زینب ہے. جو میری بیٹی کیا ہے؟ کون سی ہے؟ زینب ہے. یہ حضرت زینب حضور کی پہلی بیٹی ہے، بڑی بیٹی. ان سے 2 لڑکے ہوئے، 3 لڑکے، 2 لڑکے ہوئے اور 1 لڑکی ہوئی. ایک لڑکے کا نام علی تھا، دوسرے بیٹے کا نام رام رکھنے سے پہلے انتقال ہو گیا، اور ایک بیٹی ہوئی امامہ. تو سرکار کے بڑے نواسے کا نام علی اور بڑی نواسی کا نام امامہ. یہ حضور کی بڑی بیٹی کے ساتھ ہوا. ان کا انتقال کب ہوا وہ سنو. یہ حضور کی بڑی بیٹی کا انتقال ہوا سن 8 ہجری کے اندر، ہجرت کے 8ویں سال. نجران کا وفد کب آیا تھا؟ 10. یہ ذہن میں رکھنا، مجھے اصل ان کی دلیل بتانا ہے. نجران کا وفد آیا تھا 10 میں. سرکار کی بڑی بیٹی کا انتقال ہوا 8 میں. جب ان کا انتقال ہوا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان کو تشریف لے گئے، قبر میں اتر کے لیٹ گئے، روایتوں میں آتا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا زینب کی خبر بڑی وسیع اور فراخ ہے، اس واسطے کہ ایمان پہ اس کا انتقال ہوتا۔ کس پہ انتقال ہو؟ ایمان پر انتقال ہو۔ بیٹیوں کا ایمان پر انتقال ہونا بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج کے ماحول میں مسلم گھرانے میں پیدا ہونا ہی کمال نہیں رہا، اب بیٹیوں کی ہم نے حفاظت کرنا چھوڑ دیا۔ کب کس جی صاحب ڈگر کے اوپر غیروں کے ساتھ چلے جا رہی ہے پتہ نہیں۔ اب تو فکر اس کے ساتھ اس کی بھی کرنا ضروری ہو گیا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری اولاد ایمان کی حالت میں مرے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ سرکار نے فرمایا کہ جی صاحب زینب کی خبر بڑی وسیع اور فراخ ہے، کیونکہ اس کا انتقال کس حالت میں ہوا؟ جی صاحب ایمان کی حالت میں ہوا۔ یہ بیٹی کا انتقال کون سے سن میں ہوا؟ 8 میں ہوا۔ حضور کی دوسری بیٹی کا نام تھا رقیہ۔ کیا نام تھا دوسری بیٹی کا نام؟ رقیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو حضرت عثمان سے ان کا نکاح مکے میں ہو گیا تھا۔ 2 ہجری کے اندر چیچک کا مرض، چیچک کا وبا آئی۔ پرانے زمانے میں بیماری تھی، پھوڑے نکل کے جی صاحب آدمی اس کے اندر مر جاتا تھا، چیچک کی بیماری ہوئی۔ غزوہ بدر کو مسلمان جا رہے ہیں، سرکار کی بیٹی بیمار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا عثمان تم بیوی کی خدمت میں رہو، غزوہ بدر میں ہم لوگ جائیں گے۔ کہ اللہ کے رسول آپ کا ساتھ چھوٹتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم بیوی کی خدمت میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی بدرین میں شمار کرے گا، کیونکہ وہاں چلنا بھی نبی کے حکم سے ہے، یہاں خدمت کرنا بھی نبی کا۔ بیوی کی تیمارداری کرنے کا حکم نبی کا ہے، ہم تو بیوی سے کرا لینے کے مقدر کے، کھانا نہیں پکائی، کپڑے نہیں دھوئی، وہ نہیں کری، یہ نہیں کری، 24 گھنٹے لڑیں گے بیوی سے تو انہیں نہیں کری بلکہ لڑیں گے۔ کبھی تو بھی کرا، تیرے مقدر میں بھی کبھی بیوی کی خدمت لکھی ہوئی ہے؟ ایول صاحب مرد کر لیتا ہے کرا لینے کے واسطے، میں کرے تو کیسا؟ ارے کرا لینا جیسا ہے کرنا بھی ہے۔ یہ زندگی کے جس آج گاڑی کے 2 پہیے مساوی چلنا دونوں، بیوی رفیق ہے فریق نہیں ہے۔ رفیق کے معنی آتے ہیں ساتھی، آدھا پارٹنر، اس کو بولتے ہیں رفیق، اور فریق بولتے ہیں دشمن، اپوزیشن کو۔ ہم بیوی اور سسرال کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپوزیشن، جوڑے کی رقم اپوزیشن، اس واسطے پورا نچڑو، اپوزیشن کو پورا دبا لینا جی، تو پورا نچڑو، پورا گھر صاف کرو، پورا جی صاحب اس کو تل تک دباؤ، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بیوی فریق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ رفیق حیات، زندگی کی آدھی حصے دار۔ یہ چیچک کے مرض میں سن 2 میں ان کا انتقال ہوا۔ بڑی بیٹی کا انتقال 8 میں ہوا، دوسری بیٹی کا انتقال تو دوسری بیٹی پہلے انتقال کر گئی، بڑی بیٹی بعد میں انتقال ہوا۔ ایک کا 8 میں، ایک کا 2 میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے داماد تھے دوسرے، یہ صاحب یہ بڑے اداس رہنے لگے۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ جبرائیل آ کر عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیں۔ کہاں سے حکم آیا؟ آسمان سے حکم آیا کہ بیٹی کا نکاح کس سے کرو؟ حضرت عثمان سے کرو۔ حضرت عثمان کو بلا کر سرکار نے فرمایا یہ جبرائیل ہے اور یہ کہہ رہے کہ میں تمہارا نکاح جی صاحب ام کلثوم کر دوں۔ چنانچہ تیسری بیٹی کا نکاح بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے کیا؟ حضرت عثمان سے کیا۔ یہ تیسری بیٹی، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ تیسری بیٹی کا انتقال ہوا 9 ہجری میں۔ 3 بیٹیاں سرکار کی، ایک بیٹی 8 میں، دوسری بیٹی 2 میں، تیسری بیٹی 9 میں۔ نجران کا وفد کب آیا تھا؟ 10 میں، 10 میں آیا تھا نا۔ تو یہ واقعے سے پہلے سرکار کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا۔
میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس واقعے سے پہلے تو سرکار کی تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا. زینب جن کے جو ہے معنی استغفار کرنے والی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. رقیہ شوہر کی خدمت کرنے والی، رقیہ کے معنی، ان کا بھی انتقال ہو گیا سن 2 کے اندر. ام کلثوم بچوں کی تربیت کرنے والی، ان کا بھی انتقال ہو گیا سن 9 کے اندر. اب اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ اگر مباہلے کے موقع پر سرکار نے صرف فاطمہ کو بلایا، علی کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، خود آپ آئے اور کہا کہ آؤ بد دعا کریں گے، ارے عقل کے اندھے، اگر اس موقع پر حضور کی بیٹیاں زندہ ہوتی تب نہ حضور بلاتے. 10 ہجری سے پہلے تو زینب کا انتقال ہو گیا، 10 ہجری سے پہلے رقیہ کا انتقال ہو گیا، 10 ہجری سے پہلے ام کلثوم کا انتقال ہو گیا. بیٹیاں تھی ہی نہیں تو کس کو بلاتے؟ تاریخ سے واقف ہوتا تو یہ جی صاحب جو ہے یہ ایسی ضد کرتا، اس کو تاریخ سے واقف ہی نہیں ہے. یہ صرف اس واسطے کہ سرکار کے خاندان کو محدود بنانا اور ایک حوا کھڑا کیا مسلمانوں میں کہ سرکار کی صرف ایک ہی بیٹی ہے فاطمہ، اس کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا سرکار کی بڑی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ اور تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم. ایک کا انتقال ہوا 8 میں، ایک کا انتقال ہوا 2 میں، ایک کا انتقال ہوا 9 میں. 10 سے پہلے تو یہ تینوں انتقال کر گئی تھے، پھر اس مباہلے کے موقع پر سرکار کہاں سے بلاتے؟ تھے ہی نہیں تو بلاتے کیسے؟ اس واقعے کو بنیاد بنا کے کہنا کہ سرکار کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، ظلم ہے نبی کے خاندان کو گالی دینا. میری بیٹی تو بیٹی ہو، آپ کی بیٹی تو آپ کی ہو، اور نبی کی بیٹی خیروں کی ہو گئی. ایک مخصوص گروہ کام کر رہا ہے اس سلسلے میں، اور وہ سرکار کے خاندان کو محدود بتانا چاہ رہا. لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے، جس کی نظر قرآن پہ ہوگی، جس کی نظر حدیث پہ ہوگی، جس کا قلب و سرکار کے خاندان کی محبت سے لبریز ہوگا، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایسی باتیں نہیں کرے گا. پہلی دلیل کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ ان لوگوں نے پہلی دلیل یہ تھی کہ مباہلے کے موقع پر سرکار نے صرف فاطمہ کو بلایا تھا، لہذا نبی کی ایک ہی بیٹی ہے. دوسری دلیل ان لوگوں کے پاس کیا تھی؟ بھول گئے آپ حضرات؟ اب جب بھول گئے تو گھر کو جا کے کیا بولیں گے؟ اسی لیے کوئی بات گھر والوں کو نہیں سناتے، یہی سمجھتے نہیں تو باہر جا کے کیا سنائیں گے. دوسری دلیل ان کی یہ تھی کہ نبی حضرت فاطمہ کو بہت چاہتے تھے. اگر دوسری بیٹیاں بھی ہوتی تو سرکار فاطمہ سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ سب بیٹیوں سے محبت کرتے تھے. اس دلیل کا جواب سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر جب ہجرت کر کے تشریف لائے، حضور کی 3 بیٹیوں کا انتقال 9 کے اندر ہو گیا تھا. ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا؟ ایک کا 8 میں، ایک کا 2 میں، ایک کا 9 میں، تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا. یہ وہ دور ہے جو دور کے سرکار اور صحابہ اور انصار اور مہاجرین سب کے اوپر فاقے کا دور تھا، فاقوں کا دور. یہ وہ دور تھا جس دور میں سرکار پیٹ پہ پتھر باندھ کر دین کی خدمت کرتے تھے. صحابہ کے گھروں میں چولہے نہیں سلگتے تھے. ایک وقت کھایا تو دوسرے وقت کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی، 3 مہینے پکانے کی نوبت نہیں آتی تھی. یہ وہ دور چل رہا تھا. اور اخیر دور سن 10 کے بعد میں جو دور شروع ہوا وہ دور فراخی کا دور تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بہت چاہتے تھے 3 بنیادوں پر. کتنی بنیادوں پر؟ 3 بنیادوں پر سرکار حضرت فاطمہ کو چاہتے تھے. پہلی بنیاد، سرکار حضرت فاطمہ کو اس لیے زیادہ چاہتے تھے کہ یہ سب بیٹیاں ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا، یہ ایک ہی بیٹی زندہ ہے. کیا جی؟ ایک ہی بیٹی زندہ ہے، تو اب کس کو چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ جب تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تو چاہت کس کے ساتھ رہے گی؟
یہ بیٹی کے ساتھ رہے گی، پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر کے اعتبار سے چھوٹی تھی، عمر کے اعتبار سے چھوٹی تھی، اور جو بچی چھوٹی ہوتی ہے ماں باپ اس کو زیادہ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ دوسرے بیٹیاں تو ہے بھی نہیں اور پھر سب میں چھوٹی ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو زیادہ چاہتے۔ اور تیسری بنیادی وجہ سنو، تیسری بنیادی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ کو چاہنے کا یہ تھا، حضرت فاطمہ ایک زندہ بیٹی تھی، دوسرے چھوٹی تھی، تیسرے غربت ان کے گھر میں تھی۔ غربت بولے تو تنگی، غریبی تھی۔ کتنی غریبی تھی صاحب؟ اللہ اکبر۔ عید کا دن آیا، حسن اور حسین حضرت فاطمہ کی خدمت میں آ کر رونے لگے اور کہنے لگے امی جان آج عید کا دن ہے، سب بچے نئے کپڑے پہنے ہیں، ہم کو بھی نئے کپڑے چاہیے۔ حضرت فاطمہ کہتی کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا، کیا کروں میں؟ غربت کا یہ حال کہ بچوں کو عید کے لیے نئے کپڑے بنوانے تک کی گنجائش نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے بچوں کے اس تقاضے پر میرا کلیجہ منہ کو آیا، کدھر نہیں سدھرا، میں سیدھے مصلی بچھا کے سجدے میں گر گئی اور اللہ سے کہنے لگی کہ اے اللہ، یہ بچے ہیں عید کے لیے نئے کپڑوں کا تقاضا کر رہے ہیں، میری حالت تو آپ کے اوپر بالکل ظاہر ہے، اے اللہ کوئی انتظام کر دے کہ بچوں کا دل نہ ٹوٹے۔ کتابیں اٹھا کے دیکھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدہ مکمل نے کیا، دروازے کے اوپر دستک ہوئی، ایک اجنبی آدمی جیسا کپڑوں کا تحفہ لا کر پیش کیا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی کہ میں وہ کپڑے لیے اور لے کے میں کھول کے دیکھا تو اندر نئے نئے کپڑے اس کے اندر نظر آئے۔ حضرت فاطمہ کہتی کہ میں اس کو چھپا لیا، سیدھا پیغمبر کی خدمت میں پہنچی اور جا کر عرض کیا کہ ابا جان بچے نئے کپڑوں کی ضد کر رہے تھے، میں کچھ نہیں کر سکی تو اللہ کے دربار میں سجدہ کر کے روئی، دعا کی، اس کے بعد دروازے پہ آواز ہوئی یہ صاحب کوئی جو ہے لا کر دیے ہیں یہ کپڑے۔ کیا جواب ارشاد فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک طرف نبی کی اس بیٹی کی گھر کی غربت سمجھ میں آتی ہے، دوسری طرف ان کا اللہ سے تعلق سمجھ میں آتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں کپڑے، فاطمہ یہ کپڑے اللہ نے کہاں سے بھیجے؟ جنت سے بھیجے، اپنے بچوں کو پہنا دینا۔ فاطمہ کے گھر کی غربت کا یہ حال تھا کہ حضرت فاطمہ بچوں کو کپڑے تک جساب نہیں سلا سکتی تھی۔ ایسی غربت کی حالت میں ایک باپ زندہ ہو، اگرچہ کہ باپ مجبور ہے، خود اپنی ضروریات تکمیل نہیں کر سکتا، لیکن باپ سے پوچھو اس کے دل کے اندر بیٹی کی فکر رہتی یا نہیں رہتی؟ ارے بولو نا بابا، ہم سب بھی صاحب اولاد ہیں، کیا ہماری بیٹیوں کی فکریں ہم کریں گے کہ نہیں کریں؟ ہم نہیں بھی کھائے، ہم بھوکے رہیں، لیکن اپنی اولاد کی فکر آدمی کرتا ہے کیونکہ اس کی غربت آنکھوں کے سامنے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، پھر کہیں سے غلام آئے، آپ تقسیم کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، حضرت فاطمہ تشریف لائی اور دیکھا مردوں کا جیسا مجموعہ ہے، واپس چلی گئی، تھوڑی دیر ٹھہر کر حضور کی نظر پڑی کہ فاطمہ آئی تھی لیکن واپس چلی گئی، مجموعہ ختم ہو گیا۔ سرکار دوسرے وقت میں حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر جو ہے پوچھا کہ بیٹی تم کیوں آئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان گھر میں کام کرنے کے لیے غلام نہیں ہے، میں ہی جیسا چکی پیستی ہوں جس کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے آ گئے، اور باہر سے پانی بھرتی ہوں جس کی وجہ سے مونڈھوں چھل گئے۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ ابا جان کے پاس غلام ہے، جا کے ایک خدمت کے واسطے تم منگ کے لا لو تاکہ تمہارے کام میں سہولت ہو جائے گی، وہ منگنے کے لیے میں آئی تھی۔ کیا فقر و فاقہ تھا،
گھر کے اندر شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، ساری دنیا کو دولت ملی، میرے نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ملی، لیکن اس نبی کے بیٹی کا گھر کا حال یہ ہے، ایک غلام کا انتظام نہیں ہو سکا، اور وہ بیٹی سرکار کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہے چکی پیستے ہوئے ہاتھوں میں چھالے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہوئے کاندھے چھل گئے، ایک غلام کی درخواست ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ، مدینے کے یتیم اور بیوائیں تیرے سے مقدم ہیں، تو یہ کر کے جی صاحب جب تھک جائے بستر پہ آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، غلام سے تیرے لیے بہتر ہے۔ نبی نے اپنے گھر کے فاقے کو دیکھ کر بھی ان سے کہا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اور نبی کے دوسرے جی صاحب مدینے کے دوسرے بیواؤں گھروں کے اندر غلام کو تقسیم کیا۔ یہ حضرت فاطمہ کی گھر کی غربت کا حال تھا۔ حضرت حسن حسین دونوں بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے 3 دن ہو گیا بخار اترتا نہیں، اور ماں باپ تو بچوں کی بخار پر اور بچوں کی بیماری پر بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے نظر مانی، اے اللہ اگر میرے 2 بچے صحت مند ہو گئے، ان کا بخار دور ہو گیا، میں 3 روزے رکھوں گی۔ سرکار کی بیٹی ہے، باپ جیسی تربیت کرتا ہے نا اولاد میں ویسی عادتیں آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے، اولاد کی تربیت یہ نہیں ہے جاؤ بیٹا جا من مانی کرو، اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں نے اللہ سے اپنا جیسا معاملہ کیا کہ اے اللہ میرے بچے اگر اچھے ہو گئے میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ قرآن اٹھانا، قرآن یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ یہ جب اچھے ہو گئے تو منت اور نظر اللہ کا حق ہے مول صاحب۔ ہاں ہم نے پتہ نہیں ساری دنیا والوں کے ناموں کے منتیں کرنا شروع کر دیا۔ ایمان والا تو اللہ سے نظر مانتا ہے، اللہ سے منت مانتا ہے، منت اور نظر صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی نظر مانے گا وہ سرکار کی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کھلے الفاظ میں سنو، نظر تو اللہ کا حق ہے، انی نظرت للرحمن صوما، قرآن پکار پکار کر کہتا ہے نظر تو صرف رحمان کا حق ہے۔ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ بچے صحیح ہوئے، حضرت فاطمہ دی حضرت علی دونوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا، روزے رکھنا چاہیے۔ دونوں روزہ رکھا، منت تو مانی تھی ایک، لیکن بیوی کا ساتھ دیا حضرت علی رضی اللہ۔ کیا فاقہ تھا صاحب حضرت فاطمہ کے گھر کا۔ سحر ہوئی، دن بھر روزہ رکھے، لیکن افطار کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ حضرت فاطمہ نے دوپہر میں کہا کہ علی افطار کے لیے آج گھر میں کچھ نہیں ہے، تم کچھ کرو تاکہ جی صاحب گھر میں کھانے کو کچھ آ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ کے کہنے کے بعد میں باہر نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا گیا، کیا کروں، کہیں مزدوری ملے تو کام کروں، کچھ کروں، یہ سب ٹہلتا ہوا گیا، کہیں کوئی کام نہیں ملا۔ مدینے کے باہر چلا گیا تو ایک یہودی باہر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ادھر آؤ، کام کرو گے؟ کہاں کام کروں گا، ادھر آؤ، یہ پانی سین کے جی صاحب یہ جھاڑوں کو پانی ڈالو، یہ صاحب جو ہے تم کو مزدوری ملے گی۔ پوچھا کیا دو گے؟ کہا کہ جی صاحب 1 سیر کھجور دوں گا۔ کہا کہ چلو اللہ نے دیکھ لیا۔ حضرت علی اندر گھسے اور جا کر پانی سینا، مزدوری کر کے نبی کے خاندان والوں نے بتایا حق حلال کی روزی کھا، مزدوری کرنے میں عیب نہیں ہے، سود کے پیسے کھانا عیب ہے، حرام کے پیسے کھانا عیب ہے، مزدوری میں عیب نہیں ہے، حق پیسہ یہ حلال کا پیسہ کھا۔ آج ہمارے مزاج یہ بن گیا، بچوں کو کام کرنے میں آر دکھتا ہے، بھیک مانگنے میں آر نظر نہیں آتا، بیوی کے پیسے مانگ کے، سسرال کے پیسے مانگ کے کھانے کو شرم نہیں آتی، محنت کرنے کو شرم آتی۔ جا کے دیکھ نبی کا داماد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب یہودی کے کھیت کے اندر پانی سینچ رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے شام تک میں پانی سینتا رہا، جب مکمل ہو گیا تو ایک سیر کھجور مجھے ملے، لے کے آیا، بازار بیچا، کچھ آٹا گھر کو لے کے آیا۔ جی صاحب بننے کے بعد میں اس میں 3 روٹیاں بنی۔ 1 سیر کھجور میں کتنی روٹیاں بنی؟ 3۔ آٹا خرید کے لانے پر 3 جی صاحب روٹیاں بنی۔ 3 روٹیاں بنا کے ہم کھانے کے لیے بیٹھے، بچوں کو بٹھا کے جی صاحب 1 روٹی کے ٹکڑے کر کے ہم نے بچوں کو کھلا دیا۔ اب بچ گئی 2 روٹیاں، ایک میری اور ایک حضرت علی کی۔ دسترخوان پہ افطار کے لیے بیٹھے،
اللہ کی آزمائش دیکھو، گھر کے اوپر جی صاحب سائل آیا اور کہا اے نبی کے گھر والوں، ہم مسکین ہیں. مسکین کہتے ہیں مجبور کو، محتاج کو. ہم محتاج ہیں. نبی کے گھر سے اور نبی کے جی صاحب خاندان کے گھر سے کبھی واپس نہیں گئے. نبی کا واسطہ کچھ ہمارا خیال کرنا. حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ تو ہمارے لیے رکھا ہے، لیکن اس نے واسطہ نبی کے خاندان کا دیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ 2 کی 2 روٹیاں اٹھائی، میں نے اس کو دے دی. خود پانی اور کھجور کھا کر جی صاحب افطار کر لیا. سحر کے لیے کچھ نہیں، وہی پانی وہی کھجور. دوسرا روزہ شروع ہوا ہمارا. میں اصل فقر و فاقہ بتا رہا ہوں حضرت فاطمہ کے گھر کا، ان کی غربت بتا رہا ہوں میں. غربت کا یہ حال کہ مزدوری کے بعد جو 2 روٹیاں آئیں، وہ روٹیوں کے علاوہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے. دوسرا دن ہوا، وہیں پہنچے حضرت علی جہاں مزدوری کی تھی پہلے دن، کیونکہ وہاں کام تھا، معلوم تھا. گئے اور اس سے بات کی، کہا کہ وہی اتنا ملے گا. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پھر پانی سینا. پانی سین کر شام میں 1 سیر کھجور ملے. میں وہ بازار میں گیا، بیچا، آٹا لایا، پھر روٹیاں بنی 3. بچوں کو 1 کھلا دیا، دونوں کھانے بیٹھے. اللہ کی آزمائش یہ کہ عین افطار کے موقع پر دروازے پہ آواز ہوئی اور کہا کہ میں یتیم ہوں. یتیم جس کے باپ کا سہارا چھن جاتا ہے، حساب ماں کے بلبوتے پہ جس کی زندگی گزرتی ہے، وہ بے سہارا یتیم بچے دروازے پہ آواز لگا رہے ہم یتیم ہیں، اے نبی کے گھر والوں ہمارا کچھ خیال کر دینا. حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں ایسی ہوپ اٹھی، یا اللہ 2 دن سے تو ہم ایسے روزہ رکھ رہے ہیں کہ کیا نبی کی نسبت کی جو ہے دہائی دے رہا ہے، کھاؤ حلق سے کیسے اترے گا. ہم بتائیں گے آگے کسی موقع کے اوپر نبی کے دل میں امت کے تعلق سے کیسی تڑپ تھی. وہ تڑپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کیسے منتقل ہوئی. حضرت علی کہتے ہیں میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھا، فاطمہ میرے چہرے کو دیکھی، آنکھوں میں ہم نے فیصلہ کیا، 2 روٹیاں اٹھائی، میں نے باہر یتیم کو دے دیا. پھر وہ کھجور اور پانی پیے اور افطار کرے. اندازہ لگا 2 دن کے بھوکے ہیں جی صاحب، اور پیٹ میں کوئی پکی ہوئی چیز نہیں گئی، صرف پانی اور کھجور کے اوپر ان کا جی صاحب گزارا ہو رہا. اور پھر اس کے بعد میں تیسرا دن ہوا، حضرت علی اسی یہودی کے پاس گئے اور پانی سینچا، 1 سیر کھجور لائے، بازار میں بیچا، پھر 3 روٹیاں پکی، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں جی صاحب. 3 روٹیوں میں سے بچوں کو 1 کو کھلایا، 2 کھانے کے لیے بیٹھے. اللہ کی آزمائش دیکھیے. تیسرے دن دروازے پہ آواز دیا ایک قیدی، اور کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں، میرے پاس جی صاحب جو ہے محنت کر کے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں خود اپنی بھوک کی پیاس جی صاحب بھوک اور پیاس مٹا سکوں. نبی کے گھر والوں کچھ ہے تو دے دینا. حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ حضرت علی نے مجھے دیکھا اور وہ 2 روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دی. 3 دن گزر گئے. 3 دن منت کے روزے تو پورے ہو گئے نا. اب جی صاحب ایک بہت بڑی ذمہ داری پوری ہو گئی تھی. دوسرے دن 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ ہم نے تو 3 دن اطمینان ہوا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، میرے بچے صحیح ہو گئے تو جی صاحب میں روزہ رکھوں گی. بچے بھی صحیح ہو گئے، روزے بھی مکمل ہو گئے. چوتھے دن حضرت فاطمہ کہتی ہے جو 3 دن سے آٹا لائے تھے، جھٹک پٹک کے میں نے روٹیاں بنائی. جھٹک پٹک کے میں نے روٹیاں بنائی، اور جی صاحب 2 روٹیاں بنی بڑی مشکل سے. 2 روٹیوں میں 1 روٹی تو بچوں کو چلی گئی، 1 روٹی بچی، آدھی روٹی میں نے حضرت علی کو دے دیا. فرما بردار بیویاں شوہر کو پہلے کھلاتی ہیں. بیویوں کے دل میں شوہروں کی اتنی عظمت ہوتی ہے. ہم نے نہیں سمجھا بیوی کیا چیز ہے، ہم نے تو پیسہ کمانے کا سامان سمجھا بیوی کو، پیر کی جوتی سمجھ کے اس کو جی صاحب جو خدمت لے رہے ہم. بیوی کے دل میں شوہر کا کیا مقام ہے بیوی سے پوچھ. جب تک نوالا اندر نہیں اتارتی، جب تک کہ شوہر نہیں کھاتا. ارے جس سگا بھائی بھی تیرا خیال نہیں کرتا، بیوی تو پرائی گھر کی آ کر تیرا اتنا خیال کرتی ہے. اس بیوی کو مارتے ہو شرم نہیں آتی؟ حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی اس کو کھلا دی، حالانکہ جیسی بھوک علی کو تھی ویسی بھوک حضرت
فاطمہ کو بھی تھی. جتنے دن سے وہ بھی جی صاحب جو ہے کھجور پانی پہ چل رہے تھے اتنے حضرت فاطمہ بھی چل رہے تھے. یہ آدھی روٹی جو حضرت فاطمہ کی خدمت میں آئی ایک ٹکڑا لے کر منہ میں رکھا, رکھتے ہی حضرت فاطمہ کے یہ صاحب چہرے کا رنگ بدل گیا. جھٹ سے دسترخوان پہ سے اٹھی, وہ آدھی روٹی اپنے آنچل میں دبائی اور سیدھے سرکار کی خدمت میں آ گئی. میں حضرت فاطمہ کے گھر کا فاقہ بتا رہا ہوں, غربت بتا رہا ہوں. نبی کی خدمت میں آ گئی. سرکار نے دور سے دیکھا کہ فاطمہ بے وقت آ رہی ہے, دروازے پہ دستک دی, اندر گئے, سلام کیا. حضور نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے, ایسے وقت میں آئی ہیں, عام طور پہ نہیں آتی. حضرت فاطمہ نے پورا قصہ سنا کے کہا ابا جان جب میرے حصے کا حصہ آیا اور میں نے لقمہ منہ میں لیا فوراً آپ کی یاد آئی اور دل میں یہاں فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے, تیرے ابا کا کیا حال ہوگا. جب یہ ذہن میں آیا تو میں فوراً وہ لقمہ نکال کے میں آپ کی خدمت میں آئی. ابا جان یہ روٹی حاضر ہے میرے حصے کی, آپ کھائیے. سیرت اٹھا کے دیکھو, سرکار فرماتے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا بیٹی اللہ گواہ ہے آج 3 دن ہو گئے تیرے باپ کے پیٹ میں پکی ہوئی کوئی چیز نہیں گئی ہے. یہ غربت نبی کے خاندان کی تھی, یہ غربت حضرت فاطمہ کے گھر کی تھی. سرکار بھی 3 دن سے پکی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائے. غربت حضور کے گھر میں, غربت حضرت فاطمہ کے گھر میں, اسی طریقے سے 3 دن گزر جاتے. بیٹی اتنا تو خیال کری, اور آج یہ غلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا دم بھر رہے ہیں اور عاشقان رسول ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے دنیا کے سامنے, ان کا حال یہ ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ جلا کے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹی ہوئی میں نے دیکھنے نہیں آتا. ساس نہیں جا رہی بہو کے پاس, ارے دواخانے کو جا, نہیں جاتی. میرے بیٹے کو بیٹا ہونا تھا, تیرے بیٹے گھر میں خزانہ تھا بیٹے پیدا کرنے کا. سرکار کے گھر میں تو بیٹیاں ہو اور تیرے گھر میں تجھے بیٹیاں پسند آئے اور نبی کے غلام ہونے کا جیسا ڈھنڈورا بھی پیٹ رہا ہے. دیکھ بیٹیاں کیسے باپ کے ساتھ چاہت کا معاملہ کرتی ہے. تو دوسری دلیل کیا تھی, ایک تو حضرت فاطمہ اکیلے زندہ تھی, 3 بیٹیوں کا تو کیا ہو گیا تھا, انتقال ہو گیا تھا. ایک کا 8 میں, ایک کا 2 میں, ایک کا 9 میں, باقی کون رہ گئی تھی, حضرت فاطمہ. اکیلی بیٹی زندہ ہو تو باپ کی توجہ ہوتی نہیں ہوتی. دوسرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹی تھی, ناتجربے کار تھی, تو حضرت حضور کا توجہ کرنا اور اس بیٹی کے تعلق سے چاہنا فطری تقاضا تھا, نہیں تھا, فطری تقاضا تھا. اور پھر غربت وہ حال تھا, آپ نے سن لیا حضرت فاطمہ کے گھر کا. اگر آپ کو برا نہ لگے, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کھڑے ہو کے ایسے ایسے باتیں کریں, ہمارے گھر کی کہانی نہیں سناتے ہم, اور آپ سے دشمنی نہیں ہے ہمارے کو. ہم موٹا انداز اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. شرم ورم گرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کسی کی شرم نہیں گنتے. ہم تو یہ بولتے کہ سب احساس مر گیا, اس کے بعد بھی ہماری حالت نہیں بدلتی. ایک بات کہوں اگر آپ کو برا نہ لگے, اتنی غربت کے باوجود حضرت فاطمہ نے شوہر کے ساتھ نباہ کیا ہے, شوہر سے لڑ جھگڑ کے باپ کے گھر کو نہیں گئی. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنا آہستہ بول رہے ہیں جیسا کہ کوئی انہونی بات ہے. ارے اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی آپ کا یہ فیصلہ نہیں ہوا حضرت فاطمہ صاحب اتنی غربت کے باوجود شوہر کے ساتھ رہی یا شوہر سے لڑ کے باپ کے گھر کو آ گئی؟ شوہر کے گھر میں رہی. قیامت تک کے آنے والے بیٹیوں کو بتا دیا جب تیرا جوڑا کسی شوہر کے ساتھ جڑ جائے, اب گھر میں فاقے بھی آئے, شوہر کے ساتھ تو بھی فاقہ کرنا, یہ تیری شان ہے. بیٹیوں کی آن اس میں ہے شوہر کا ساتھ نباہ کرنا. فاقہ ہو, آرام ہو, عیش ہو, غربت ہو, مستی ہو, ہر حالت کے اندر شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا, یہ حضرات انبیاء کی بیٹیوں کا اسوہ رہا ہے. فاقے کو دیکھ کر باپ کے گھر کو آ کے شوہر کی بے عزتی نہیں کیا, میں تیرے ساتھ نہیں رہتی, تیرے گھر میں کھانے کو گد نہیں ہے. نا 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 نا, نبی کے خاندان کا یہ اسوہ ہے. تو اب آپ فیصلہ کیجئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو چاہتے
زیادہ چاہتے تھے اس لیے ایک ہی بیٹی تھی، دوسری بیٹیاں نہیں تھی۔ حضور کا چاہنا کیا اس وجہ سے تھا کہ نبی کی ایک بیٹی تھی؟ نہیں، بلکہ موجود زندہ بیٹیوں میں وہ ایک ہی بیٹی، غربت اس حال کی اور عمر میں چھوٹی، ان تین بنیادوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو زیادہ چاہتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بیٹیوں کا انتقال تو آپ کو معلوم ہو گیا۔ زینب 8 ہجری میں، رقیہ 2 ہجری میں، ام کلثوم 9 ہجری میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال، اور سرکار نے اپنے مرض الوفات میں حضرت فاطمہ کو قریب بلایا، کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رونے لگی زار و قطار۔ سب بیویاں دیکھنے لگی کہ فاطمہ کو حضور نے کہا کیا، کیوں رو رہی ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں ایک بات کہی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ سرکار جب دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عائشہ نے فاطمہ کو پکڑا اور کہا کہ فاطمہ سچ سچ بتانا، سرکار نے مرض الوفات میں تم سے کان میں کیا بات کہی تھی؟ پہلی مرتبہ بات کہی تو تم رونے لگی، دوسری مرتبہ بات کرنے لگی تو تم ہنسنے لگی، کیا راز کی بات تھی ہمیں بھی بتا دو۔ سنو مسلمانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کہتی ہے حضور نے پہلی مرتبہ جب میرے کان میں بات کی تو یہ کہا کہ بیٹی اب ہمارے جانے کا وقت ہے، اب ہم نہیں رہیں گے۔ پہلی مرتبہ حضور نے کان میں یہ بات کہی تو باپ کی جدائیگی بیٹی کے اوپر شاخ گزرتی نہیں گزرتی؟ بیٹی بول رہا ہوں، بیٹا نہیں، ہاں بار بار بول رہا ہوں، بیٹا ہوتا تو مر گئے تو اچھا تھا۔ باپ کے مرنے کی تمنا کر رہی ہے اولاد، اور کیوں کر رہی ہے؟ حرام کا پیسہ کھلا کے پرورش کیا اس واسطے کر رہی ہے، ورنہ تو باپ کو خدا کی رحمت کا ذریعہ سمجھتی ہے اولاد۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہے لیکن اکیلے میں بیٹھ کے غور کرنا، یہ اولاد ماں باپ کو بوجھ کیوں سمجھ رہی ہے؟ اس واسطے کہ ہم نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رو لی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ کو سرکار نے دوسری مرتبہ کان میں کچھ کہا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے سرکار نے دوسری مرتبہ کان میں کہا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو میرا یقین ہو گیا کہ ابا جان سے میں بہت کم دنوں کے واسطے بچھڑ رہی ہوں، چند دنوں میں ابا کے پاس جانا ہی ہے میرا۔ اب پھر کتنے دن کے بعد انتقال ہوا تھا فاطمہ کا؟ 6 ماہ کے بعد انتقال ہوا یہ حضور کی بیٹیاں۔ اب آپ بولیے جو ذہن کام کر رہا اس وقت میں ایک خاص مخصوص فرقے کا، سرکار کی صرف ایک ہی بیٹی، جی صاحب آپ بتلائیے سرکار کی ایک بیٹی ہے کہ 4 بیٹی ہے؟ 4 بیٹی ہے۔ لیکن خدا کی قسم کبھی آپ نے جی صاحب حضور کے اہل بیت و اطہار کے جلسوں میں کبھی حضور کی بڑی بیٹی زینب سے سنا؟ کبھی جی صاحب حضور کی بیٹی رقیہ کے بارے میں سنا؟ کبھی حضور کی بیٹی ام کلثوم کے بارے میں سنا؟ حضور کے پہلے داماد ابو العاص کے بارے میں سنا؟ حضور کے دوسرے داماد حضرت عثمان کے بارے میں سنا؟ تیسرے داماد بھی حضرت عثمان کے بارے میں سنا؟ سنا تو صرف حضرت علی حضرت فاطمہ کے ساتھ سنا۔ کیوں اس واسطے کہ ایک مخصوص طبقہ کام کر رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ نبی کی صرف ایک بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے سرکار کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں۔ اب آؤ قرآن کی وہ آیت میں مکمل کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں نے پڑھی، اس آیت میں اللہ نے کیا پیغام دیا سنو۔ یا ایھا النبی، اے ہمارے حبیب، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کائنات کی تمام ایمان والی عورتوں سے کہیے، نساء المؤمنین۔ پڑھے لکھے بھی آ گئے، بے پڑھے لکھے بھی آ گئے، شہر میں رہنے والی بھی آ گئے، مالدار گھرانے کی عورتیں بھی آ گئی، غریب گھر کی عورتیں، سب کائنات کی تمام ایمان والی عورتوں سے کہیے۔ خالی کائنات کی تمام ایمان والی عورتوں میں نبی کی بیویاں داخل تھی نہیں تھی؟ جی صاحب بیٹیوں کے اندر جی صاحب پوری امت کی بیٹیاں داخل تھی نہیں تھی، لیکن کوئی کل کے دن یہ کہہ سکتا تھا
یہ عام لوگوں کے واسطے ہے، نبی کا گھرانہ اس سے مستثنا ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کی بیویوں کا تذکرہ کر کے، نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ کر کے عام ایمان والی عورتوں کو بتایا۔ جب اس حکم کی پابندی نبی کے گھر کی عورتوں پر لازم ہے، نبی کی بیٹیوں پر بھی لازم ہے، عام ایمان والی عورتوں کو کتنا اس کا احساس کرنا چاہیے۔ کیا ہے حکم؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے حبیب آپ اپنے گھر کی عورتوں سے کہیے اور بیٹیوں سے کہیے اور عام ایمان والی عورتوں سے کہیے، کیا کہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، سر کی چادر کو ذرا نیچے تک کھینچ لے، سر کی چادر کو نیچے تک کھینچ لے، سر تمہارا کھلا نہ رہے، یہ چادر تمہارے گلے میں مفلر بن کے نہ رہے، بلکہ عورت، اللہ کو ایسی عورت پسند ہے، اللہ عورت کو اس پوزیشن میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کا سر چھپا ہوا رہے، کپڑا اس کے آگے لٹکا ہوا رہے، بے کپڑے کے سر اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی بیویوں کو بھی اس پوزیشن میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ نبی کی بیٹیوں کو بھی اس پوزیشن میں دیکھنا چاہتا ہے، کائنات کی تمام ایمان کی عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پوزیشن میں دیکھنا چاہتا ہے کہ اے میری بندی، میں نے تجھے پیدا کیا، میں تیرا رب اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تیری چادر سر کے اوپر سے نیچے تک لٹکی رہے۔ جب یہ آیت اتری، اس تاریخ سے مدینے میں کوئی مسلمان عورت بغیر چہرے کے، بغیر اوڑھنی کے نظر نہیں آئی۔ جو بھی عورت باہر نکلتی پردے کے ساتھ نکلتی۔ کہاں کی آیت ہے یہ؟ قرآن کی آیت ہے۔ کون سے سورت کی ہے یہ؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر کیا ہے؟ 59 ہے۔ اللہ کے کلام میں کسی کو شک ہے؟ ارے بولو نا بابا، اللہ کے کلام میں کوئی شک ہے؟ خدا نے جب یہ حالت نبی کی بیویوں کو پسند کیا، نبی کی بیٹیوں کے لیے پسند کیا، عام ایمان والی عورتوں کے لیے پسند کیا، اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والی عورتوں کو کہہ دیا، اللہ کو تمہارا ننگا سر پسند نہیں ہے۔ ایک بات کہوں آگے چل کر، اللہ کو زندگی کے اندر بھی ننگا سر پسند نہیں ہے عورت کا، مرنے کے بعد بھی اس حالت میں ننگا آنے کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اس واسطے عورت کے کفن میں آپ دیکھو 2 کپڑے اضافہ ہے، ایک جیساب خمار ہے، سر کے اوپر سے اوڑھ کر اس کے بالوں کو 2 طرف لپیٹ کر سینے پہ ڈال دیتے ہیں۔ بتا دیا نبی کی شریعت کے اندر زندہ ہونے کی حالت میں بھی تیرا سر کھلا اللہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور جب تم مر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو اس حالت میں بھی اللہ اپنے گھر کی عورتیں جیساب کو ننگا نہ رکھو، اللہ ننگا سر اس حالت میں بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اب یہ لفظ اب کے بعد جو بات ہے آپ کہیے، ہمارے گھروں کا کیا ہے؟ کیا فلمی یاتراؤں کا طریقہ ہمارے گھروں میں؟ نمازی ہے شوہر، باپ نمازی ہے، اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہم لوگ؟ دیکھو عورتوں کو کیا حال ہے، بغیر کپڑے کے نامحرم لوگوں کے سامنے۔ ارے مردوں سے بجائے اللہ کا خوف ہونا، اللہ کا خوف۔ میرے گھر کی بات ہوتی تو آپ کو اعتراض کا حق تھا، یہ میری بات نہیں ہے، میں نے قرآن کا حوالہ دے دیا، سورت کا نام بتا دیا، آیت کا نمبر بتا دیا، آیت کی تشریح بتا دی، آیت کس موقع پر نازل ہوئے ہوئے بتا دی۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے ہم گھر کی عورتوں کو قرآن پڑھائے تب نہ۔ ہم نے ایم فل پڑھایا بچیوں کو، قرآن سے نابلد رکھا، دنیا کی عصری تعلیم کو ترجیح دی اور قرآن سے ان کو ناواقف رکھا۔ تم خالی منہ سے بولو تو کیسے ہو؟ آنکھ سے جب آدمی دیکھتا ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے۔ بیٹی جب قرآن کھولتی اس میں پڑھتی اپنی آنکھوں سے میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بیٹی کا سر ماں کے روپ میں ہو، سر کپڑے سے ڈھپا رہنا حساب، اور بیٹی ہو سر ڈھپا رہنا جیسا، بیوی ہو سر ڈھپا رہنا جیسا، جو بیوی ہو سر ڈھپا رہنا۔ اللہ عورتوں کے سر کو ڈھپا ہوا رہنا پسند کرتا ہے۔ جا کے دیکھو مدینے میں دوپہر کا وقت ہے، نبی کے
دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت بلال تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس ایک خاتون آتی ہے قبیلہ جی صاحب جو حاتم کے قبیلے کی۔ سرکار نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حاتم تائی کی بیٹی ننگے سر آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کاندھے سے نکالی اور بلال سے کہا بلال یہ لو چادر اور اس آنے والی خاتون کے سر پہ ڈالو۔ حضرت بلال نے کہا کافر کی بیٹی ہے، ننگی آئے تو کیا، اوڑھ کے آئے تو کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹی بیٹی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، نبی کسی بیٹی کو ننگا سر دیکھنا نہیں چاہتا، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ یہ آج ہے دم گھر کی عورتوں کو بولنے کا، بکے ہوئے اسی لیے تو نہیں بول سکتے عورتوں کو، کم سے کم سمجھانا، ٹھڈی کو ہاتھ لگا کے بیٹی زہر کھا رہی، بچاتا نہیں بچاتا، پیر پڑ کے بولتا بیٹی میری جی صاحب سر کی قسم نہیں کھانا تیرے لیے زہر ہے۔ کیا قرآن کے حکم کے اوپر بیٹیوں اور عورتوں کو جی صاحب عمل نہیں کرا سکتا؟ مردان کی کیا چلائے گا تو؟ موزن کی گنتی کرا، امام کے جی صاحب غلطیاں پکڑا، پوری مردان کی دادا کی لیے خالی موزن اور امام کے پیچھے نکالا، گھر کی عورتوں کی حفاظت کیا۔ کیا قرآن کل کے دن ہمارے ایماندار ہونے کی گواہی کیسے دے گا؟ کیا اپنی بیوی اور بچوں کو کیا اللہ کے سامنے ایسے بھیجو گے؟ اسلامی معاشرہ کیا آسمان سے ٹپکے گا؟ اسلامی معاشرہ جبرائیل آ کے بنائیں گے اسلامی معاشرے کو؟ کیا اور کوئی آخری نبی آنے والے ہیں؟ کتاب آخری آ گئی، نبی آخری آ گیا، دین آخری آ گیا، شریعت آخری آ گیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، اس کے بعد کوئی دین نہیں، بس جو دین ہے قیامت تک چلے گا، اس پر جو عمل کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے اللہ کی نظر میں، جس سب سعادت مند لوگوں میں اس کا شمار ہے، اور اگر نہیں کرتا جو کرے گا وہ بھگتے گا۔ یہ امانت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ صاحب اس میں کڑوا لہجہ ضرور مجھے احساس ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ہم آپ کو کچھ کہیں، اس وجہ سے کہ ایک ایمانی رشتہ ہے اور ہمارا فرض ہے۔ آپ نے ہم کو یہاں کیوں کھڑا کیا کہ خالی سبحان اللہ الحمدللہ بول دو چلے جاؤ؟ اس کے لیے وہ بھی کرنا ہم کو آتا ہے، لیکن قرآن کا پیغام جو اللہ نے ہم کو سمجھ عطا فرمائی وہ آپ تک پہنچا دے۔ دین امانت ہے، ہم کسی سے لڑنے جھگڑنے والے نہیں، جو چیز ہے حق ہے برابر بولیں گے چاہے کسی کو کڑوا لگے۔ حدیث میں فرما الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن کڑوی دوا جب تک استعمال نہیں کرتے زہر دور نہیں ہوتا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کی پردے کی حفاظت فرما دیجیے، نبی کے خاندان کو اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اللہ ان کی قربانیوں کی بدولت ہمارے گھروں کے اندر پردہ جاری فرمائیے۔ اے اللہ ہر ایک کو تیرا خوف نصیب فرمائیے، اے اللہ تیرا ڈر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت فرمائیے، مردوں میں غیرت عطا فرمائیے، عورتوں میں حیا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اے اللہ سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنا قرب اور اپنا دیدار نصیب فرمائیے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔